صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 7ویں پارے کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ کچھ نصارہ جو حقیقت میں نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے تھوڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو 7ویں پارے کے شروع میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہی نصارہ جو مسلمانوں کے لیے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو ان کے آنسو اپنے قابو میں نہیں رہتے بلکہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل ہوا، تارا، تو اے پیغمبر آپ دیکھیں گے، اعینہم تفیض من الدم، کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، حق کو پہچاننے کی وجہ سے۔ یہ آیات جو ہیں اصل میں حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی اور ان کی داڑیاں آنسو کی رم جم سے تر ہو گئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ ایسے دل اسے سنے جو بغض اور کینہ سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور ان کے رونے دھونے کا حال بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے تو جس طریقے سے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے تو مدنی صورتوں میں احکامات کے ساتھ زیادہ تر بحث ہوتی ہے اور احکامات بتائے گئے۔ یہاں پر بھی اس پارے کے اندر جو مسائل اور احکام ذکر ہوئے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بیان کیا گیا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا من طیبات ما احل اللہ لکم، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی انہیں استعمال کرنے سے احتراز کرو۔ اصل میں اسلام جو ہے یہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط، نہ غلو ہے اور نہ کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے، بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ بلکہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں حلال اور جنہیں حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھنا چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگلا حکم جو اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا وہ ہے قسم، جس کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں۔ یمین کے بارے میں اتنی بات جان لے کہ یمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو اس یمین کو، اس قسم کو کہتے ہیں کہ جو بندہ تکیہ کلام کے طور پر زبان سے نکالتا ہے۔ بات بات پر بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قسم سے یہ بات ہو گئی، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، قسم سے یہ ہو گیا، آپ میری بات پر یقین کریں۔ یہ جو قسم ہے یہ لغو ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری ہے یمین غموس، زمانہ مستقبل کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا، اور آدمی یہ قسم کھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کام کر لے، یا قسم کھائے کہ یہ تو کام میں ہر حال میں کر کے رہوں گا اور پھر وہ کام نہ کرے۔
اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین غموس اس یمین کو کہتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بولے لیکن زمانہ ماضی کے بارے میں بولے، زمانہ ماضی کے بارے میں جھوٹ بولنے پر بھی مواخذہ نہیں، لیکن زمانہ مستقبل کے بارے میں ایک آدمی اگر قسم کھاتا ہے تو پھر اس قسم کے اوپر کفارہ ہے، اور کفارہ بتا دیا گیا، فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین، یا تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، او کسوتہ، یا ان کو کپڑا پہناؤ، 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا، اور اگر ان کی گنجائش نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے، تو فرمایا کہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھو، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم اس قسم کی کوئی قسم کھا لو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا کہ شراب، جوا، بت اور پانسے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں، ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرم قرار دیا۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ اس لیے یہ شرعی مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی مجرم کو حدود حرم کے اندر دیکھو تو اس کو حدود حرم سے باہر نکلنے پر مجبور کرو، اور جب باہر نکل جائے تو پھر اس پر حد نافذ کرو، اور پھر اس کو جو سزا دینی ہے اس کو سزا دو، قتل کرنا ہے تو قتل کرو۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور بازام خیش حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے، مثال کے طور پر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہے یہ حرام ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا کہ جب اس انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے، اور پھر اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلا اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ وصیت کے بارے میں بھی ہمارے آج کے دور کی مسلمان بہت غفلت کا شکار ہیں، حالانکہ فرمایا گیا کہ ایک رات بھی ایسی نہیں گزارنی چاہیے جو بغیر وصیت کے ہو، بندے کو اپنی وصیت لکھ کر جانا چاہیے، اس لیے کہ مرنے کے فوراً بعد اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور آپس میں بہن بھائیوں کے، بیوی بیٹوں کے، بچوں کے، عزیز و اقارب کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ وصیت کر جائے گا اور 2 عادل آدمیوں کو گواہ بھی بنا کر چلا جائے گا تو پھر اس وصیت کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ حلال اور حرام کے ان مسائل کو بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی کہ جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں خاص طور پر اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تفصیلی تذکرہ ہے جس کا کچھ اشارہ میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے،
یہ نیاسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا اور دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے، میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دیں اور چاہے تو معاف کر دیں۔ قیامت کے دن کی منظر کشی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی ہمگیر سلطنت کے تذکرہ پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اور یاد رکھنا کہ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت میں ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض و سما میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے گویا ان دعویٰ کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں ان کے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ ہر صاحب نظر انسان کائنات پر اگر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت اور کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ اسی اسلوب کی جھلک ان آیات مبارکہ کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے، اور وہ بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھائے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں، اور وہ شرمندگی اور سر افگندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہرہ کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں آیا کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں آپ کو جگہ بجگہ ملتے رہیں گے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل اور براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، اور کٹ حجتی کے طور پر جواب میں کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ توحید و رسالت کے بعد بعث و جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا تمہیں اللہ پاک قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تینوں مضامین سورہ انعام کے اندر مختلف دلائل کے ساتھ عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب میں بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ بعد جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام
शिर्क में डूबी हुई दुनिया में रोशन मीनार थे। उन्होंने जब सूरज, चांद, सितारों और हाथों से बनाए गए असनाम को माबूद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और रब वाहिद की किबरियाई पर ईमान का ऐलान किया, तो उन्हें सबसे पहले अपने वालिद ही की मुखालफत का सामना करना पड़ा। मगर उन्होंने इस मुखालफत की कोई परवाह नहीं की और दावत तौहीद का सिलसिला जारी रखा। यही दावत दूसरे अंबिया ने भी अपने ज़माने में दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को, चांद को और सूरज को, तीनों को देखा। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न, जब चांद सितारों को देखा कहने लगे हाज़ा रब्बी, ये है मेरा रब। फलम्मा अफला, जब वो सितारे छुप गए तो कहने लगे, फलम्मा अफला, जब वो छुप गए तो कहने लगे कि जो छुप जाता है मैं उसको अपना माबूद नहीं मानता। फिर जब रात हुई, सितारे आसमान के ऊपर जगमगाने लगे और चांद जगमगाने लगा और पूरी आबोताब के साथ रोशन हो गया। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला, जब आपने चांद को देखा तो कहा क्या ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब ये गुरूब हो गया तो कहने लगे ला इल्लम यहदिनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिन, ऐसे को मैं अपना माबूद नहीं मानता, अगर ऐसा किया तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। फिर उसके बाद जब सुबह को सूरज रोशन हुआ तो कहने लगे शायद ये मेरा रब है। फलम्मा रअ शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये बड़ा रब है। फलम्मा अफलत, जब ये भी गुरूब हो गया तो कहने लगे या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी कौम मैं तो इन सब से बरी हूँ। और फिर फरमाया इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं तो अपनी सारी ताकत अपने आप को मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे करता हूँ अपने उस रब की तरफ, वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और मैं ये ज़बान से इकरार करता हूँ वमा अना मिनल मुशरिकीन, के मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दावत तौहीद, जब आपने ये दावत तौहीद डंगे के चोट पर बजानी शुरू कर दी, बयान करनी शुरू कर दी, आपके वालिद भी आपके मुखालिफ बन गए। और यही दावत दूसरे अंबिया ने भी अपने ज़माने में दी। सूरह इनाम में उन अंबिया में से 18 अंबिया के नाम जिक्र किए गए कि इन सब को वही से मुशर्रफ किया गया। इनके अलावा भी बेशुमार अंबिया दुनिया में आए हैं, लेकिन उनके नाम कुरान मजीद में मज़कूर नहीं। वही और नबुव्वत के बाद दोबारा ऐसे दलाइल जिक्र किए गए जो खालिक के वजूद, उसके इल्म, कुदरत और हिकमत के कमाल पर दलालत करते हैं। इन दलाइल से इस तरफ मुतवज्जे किया गया है कि मकसूद असली अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात और इसके अफ़आल की मारिफत है। लेकिन मक्का के कफ़ार इन दलाइल में तो गौर व फिक्र नहीं करते, अलबत्ता मुख्तलिफ किस्म के मौइज़ात का मुतालबा करते रहते हैं कि अगर हमें फलां मौइज़ा दिखा दिया जाए तो हम ईमान कबूल कर लेंगे। हालांकि उनकी ये बातें ज़बानी जमा खर्च और दफ़ल वक्ती के सिवा कुछ भी नहीं। हकीकत ये है कि साहिब तलब मौइज़ा का मुतालबा नहीं करता, वो जिधर नज़र उठाता है उसे अल्लाह के वजूद और कुदरत की निशानियां वाज़े तौर पर दिखाई देती हैं। इस कायनात पर काफिर भी नजर डालता है और मोमिन भी नजर डालता है, लेकिन दोनों के नजर डालने में जमीन आसमान का फर्क है। काफिर देखता है तो इसे पूरी कायनात मादी असबाब में जकड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब एक मुसलमान देखता है तो इसे हर चीज और हर मरहले में कुदरत की कार फरमाई नजर आती है। मिसाल के तौर पर जब वो फल को देखता है कि रंग और खुशबू, छोटा और बड़ा, खट्टा और मीठा होने के एतबार से कैसे एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल होता है। इब्तिदा में कड़वा और नमकीन होता है और कोई खट्टा या फीका, लेकिन जो जो वो पकता जाता है उसमें मिठास और लज्जत आती जाती है। जब एक मोमिन ईमानी नजर से इसे देखता है और गौर तदब्बर करता है तो बेसाख्ता पुकार उठता है सुबहान अल्लाह, देखो कैसे फूल से फल और फिर फल से रंगत, फिर रंगत से जायका, फिर
اس کے اندر خوشبو، یہ ساری چیزیں کون ہے جو اس کے اندر پیدا کرنے والا ہے؟ تو یہ پکار اٹھتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت ہی ہے۔ اسی لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس کے اوپر 7واں پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی مولانا صاحب، کل 2 سوال آپ کو بھیجے تھے۔ جی، ایک سوال تو آپ نے منافق کے حوالے سے بھیجا تھا، موجودہ دور کے اندر ہم منافق کی پہچان کیسے کریں؟ جی تو اس کے بارے میں آپ پہلے 2 باتیں سمجھے بطور تمہید کے۔ ایک ہوتا ہے عملی منافق اور ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ عملی منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کام منافقوں والے ہوں، وہ تو مسلمان لیکن کام وہ کرے جو منافقوں والے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق 3 آیات، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب مسلمانوں میں جس شخص کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کا عمل منافقوں والا ہے، ہاں تو یہ مسلمان لیکن عمل اس کا منافقوں والا ہے۔ تو منافقوں کی جو نشانیاں اور علامات یہاں بتائی گئی اور جو پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں بتائی گئی، اگر ان علامات میں سے کوئی علامتیں ان کے اندر پائی جائیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ عملی منافق ہے اور ان اعمال کے کرنے کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس پر اس کو سزا ملے گی۔ وعدہ کر کے جھوٹ بول دیتا ہے، وعدہ کر کے خلاف ورزی کر لیتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس کو اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو یہ چیز اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان میں یہ علامت پائی جاتی ہے تو سمجھ لو یہ عملی منافق ہے۔ ایک ہے اعتقادی منافق، جس کا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں تذکرہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا، زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا، یہ ہے اصل ایمان۔ منافقین جو ہیں وہ زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان کو قبول نہیں کرتے، اور وہ جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں وہ صرف دنیاوی مفادات کے لیے، کہ تاکہ ہم مسلمانوں کے پاس جائیں تو وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، ہم کافروں کے پاس جائیں تو وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اپنی دنیاوی اغراض کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے اسلام کو بھی ظاہر کرتے ہیں جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں، اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے، کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جا کر مذاق کرتے ہیں۔ تو اعتقادی منافق یہ جہنم میں جائے گا، اور عملی منافق اگر اپنے ان علامات سے، اپنی ان عادتوں سے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو ان اعمال کی وجہ سے اس کو سزا تو ملے گی لیکن ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ آسان جو علامتیں اگر پائی جاتی ہیں کسی مسلمان کے اندر تو وہ عملی منافق ہے۔ اعتقادی منافق اس دور کے اندر اس کی پہچان بہت مشکل ہے، اور عملی منافق اس دور کے اندر پائی بھی نہیں پائی جاتی، بہت کم پائے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے متعلق تھا۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق یہ ہے کہ ایک حابیل تھا اور ایک قابیل تھا۔ جی تو قابیل نے اپنی بہن سے شادی کی بنا کے اوپر، 2 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی، قانون کے مطابق یہ تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک کر سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ دوسرا کر سکتا ہے، لیکن جو خوبصورت تھی
उसके साथ शरई एतबार से हाबिल शादी कर सकता था, और जो बदसूरत थी उसके साथ काबिल शादी कर सकता था। तो काबिल ने इस हसद की बिना के ऊपर हाबिल को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब वो परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि इससे पहले तो किसी चीज को दफनाया नहीं गया था, दफनाने की कोई सूरत सामने नहीं थी, शरीयत के एतबार से कोई हुक्म लागू नहीं हुआ था। तो फिर उसने देखा कि एक कौवा जो है, उसने एक दूसरा कौवा मरा हुआ है और ये चूंच के साथ जमीन को खोद रहा है और खोद कर उस खड्डे के अंदर अपने उस जो मरा हुआ कौवा है उसको छुपा रहा है। तो फिर उसने देखकर इस तरीके से ऐसे किया, लेकिन उस वक़्त तक शरई एतबार से कोई कत्ल की सजा मुकर्रर अभी तक नहीं की गई थी, जी जिस बिना के ऊपर हाबिल को कत्ल नहीं किया गया। और हाबिल ने वैसे भी काबिल को कह दिया था कि अगर तू मुझे कत्ल भी कर देगा तो तब भी मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा। तो रवायात के अंदर तो यही मिलता है कि हाबिल को काबिल को बदले में कत्ल नहीं किया गया। अच्छा, नहीं तो इसमें फिर सवाल उनका ये था कि फिर ऐसे कत्ल की सजा फिर कब लागू हुई? वो तो बाद में हुई है ना, बाद में हुई क्योंकि है। वो तो बिल्कुल शुरू के, ये जो आपके आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे ये तो शुरू के थे, उसके बाद फिर जो है वो अहकामात नाजिल होने शुरू हुए और फिर कत्ल की सजाएं हुई। और हमारे यहाँ तो कुरान में तो बाकायदा मुस्तकिल कत्ल की सजाओं के लिए अहकाम बाकायदा उतरे। वकतबना अलैहिम फिहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन। फिर वमन क़तल मुतअम्मिदन, जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करता है, फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो हर शरीयत के अंदर कत्ल की सजाएं मुकर्रर हुई हैं, लेकिन पहला कत्ल जो दुनिया के अंदर हुआ उस वक़्त तक अभी कोई शरीयत के अंदर सजा मुकर्रर नहीं हुई थी।